الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اسلامی مہینوں میں 11واں مہینہ ذی قعدہ اس کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے جو حج کا اور قربانی کا مہینہ ہے۔ اسلامی احکامات چاند پر چلتے ہیں، سورج پر چلتے ہیں، اور اس کی حکمت و مصلحت علماء نے لکھی بھی ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی چیز کی حکمت ہمیں معلوم ہو نہ ہو، ہر حال میں اس کو ماننا، کامل یقین اور کامل ایمان کے ساتھ اس کو لے کر کے چلنا، یہی اصل عبادت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی اگر ہر کام کی حکمت و مصلحت سمجھ کر کے چلے اور اس کا مزاج یہ ہو کہ مجھ کو سمجھ میں آئے گا تو میں مانوں گا، تو ظاہر بات ہے اس کو اپنی عقل پر، اپنی سمجھ پر اعتماد ہے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی احکامات، اعمال کی کیا حکمتیں ہیں، ہمیں اس کی ٹوہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر معلوم ہو جائے اچھی بات ہے، دل قبول کر لے یعنی سمجھ میں آ جائے اور اچھی بات ہے، لیکن حکمت اور مصلحت کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ جیسے فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے۔ اب آدمی اگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ فجر کی 2 کیوں ہے اور ظہر کی 4 کیوں ہے، تو ظاہر بات ہے کسی کو یہ لگے گا کہ فجر کا وقت فرصت کا وقت ہے، وہاں 4 رہنا تھا، ظہر کا وقت کام کا وقت ہے، اس وقت 2 رہنا تھا۔ سمجھ کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہر عمل کی حکمت اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے اور وہی بہتر ہے۔ ہمارا کام مان کر کے عمل کرنا ہے، یہی کامل ایمان ہے اور یہی کامل یقین۔ حج اللہ تعالیٰ کے کچھ مقبول بندوں کے مقبول اعمال کا مجموعہ ہے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف ہے، یہ فرشتوں کا عمل ہے۔ فرشتے اللہ کے عرش کا طواف کرتے، فرشتے اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں۔ آج زمین پر جہاں بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، اس کے بالمقابل 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور انہیں صرف 1 مرتبہ موقع ملے گا، دوبارہ ان کو بیت المعمور کے طواف کا موقع نہیں ملے گا۔ تو طواف فرشتوں کا عمل ہے۔ صفا مروہ کی سعی حضرت ہاجرہ کا عمل ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ مینا کی حاضری حضرت ابراہیم، شیطانوں کو کنکری مارنا حضرت ابراہیم، قربانی کرنا حضرت ابراہیم کا عمل ہے۔ مزدلفہ جانا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا عمل ہے۔ عرفات کی حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مقبول بندوں کا عمل تھا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا،
اللہ پاک نے اسے حج کی شکل دے دی. لیکن حج کے لیے اللہ نے ایک جگہ مقرر کی ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اس عبادت کے لیے عمل کا طریقہ مقرر کیا ہے. طواف کا یہ عمل اللہ کے گھر کے ساتھ مخصوص ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے علاوہ عبادت کی نیت سے دنیا کے کسی مقام کا، چاہے وہ ہمارے لیے کتنی ہی بابرکت کیوں نہ سمجھی جائے، طواف کی اجازت نہیں. طواف کا یہ عمل اس دنیا میں اللہ کے گھر کے ساتھ مخصوص ہے. کچھ دوسرے لوگ الگ الگ مذاہب کے ماننے والے وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ کے حکم کے مطابق طواف کا یہ عمل اللہ کے گھر بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. اس کے علاوہ عبادت کی نیت سے دنیا کے کسی مقام یا کسی بھی چیز کا طواف نہیں کیا جائے گا. سعی صفا مروہ کے ساتھ مخصوص ہے. صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان چلنا یہ سعی کہلاتا ہے، اور یہ اسی مقام کے ساتھ مخصوص ہے. تو حج کے جو اعمال ہیں ان کے لیے وقت مقرر ہے. ذی الحجہ کی 8، 9، 10، 11، 12 تاریخیں، ان 5 دنوں کے علاوہ سال بھر حج نہیں ہے. مقامات متعین ہیں، کعبۃ اللہ ہے، صفا مروہ ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے. یہ 5 مقامات ہیں جو حج کے لیے متعین ہیں. اور پھر اعمال بھی مخصوص ہیں کہ بیت اللہ کا طواف ہوگا، صفا مروہ کے درمیان سعی ہوگی، مینا میں قیام ہوگا، عرفات میں وقوف ہوگا، مزدلفہ میں وقوف ہوگا، جمرات کو کنکریاں ماری جائیں گی، اور حدود حرم میں قربانی کی جائے گی. قربانی کا یہ عمل حج تمتع اور حج قران کے ساتھ ہے. اگر کوئی آدمی حج افراد کر رہا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں. تو یہ اعمال بھی متعین ہے، مقامات بھی متعین ہے، وقت بھی متعین ہے. حج اس کا نام ہے. قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور دین اسلام میں اسے واجب قرار دیا گیا ہے. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے دین حنیف کی تبلیغ کی، اور یہی ان کی بعثت کا مقصد تھا. دنیا میں اللہ نے ان کو بھیجا اسی لیے تھا کہ وہ دین حنیف کی تبلیغ کرے. اور ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ کی راہ میں ہر طرح کی قربانی دی ہے اور اس کے نمونے چھوڑے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، اپنے خواہشات نفس کی قربانی، ہر طرح کی قربانی دی. جانور کی قربانی تو ایک اطاعت ہے اور اتباع ہے، یعنی قربانی کے فلسفے کا ایک جز ہے. در حقیقت آدمی کا اپنا جذبہ ہے، اپنی خواہشات کی قربانی، چاہتوں کی قربانی، آرزوؤں کی قربانی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر جان قربان کرنا پڑے ہم اس کے لیے تیار ہیں، یہ جذبہ. مال قربان کرنا پڑے ہم تیار ہیں، حتیٰ کہ اولاد قربان کرنا پڑے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. وطن چھوڑنا پڑے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ مراحل ہر ایک کے ساتھ پیش نہیں آتے کہ اس کو جان دینا پڑے، یا اس کو مالی قربانی دینا پڑے، یا اس کو وطن چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑے، یا اس کو اولاد کی قربانی دینی پڑے. ہر ایک کے ساتھ یہ آزمائش اور امتحان نہیں پیش آتا. اس لیے عملی نمونے کے طور پر جانور کی قربانی رکھی گئی ہے.
لیکن جانور کی قربانی یہ ایک جز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، انبیاء کرام علیہم السلام کی اتباع اور پیروی کا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ صرف جانور کی قربانی ہی قربانی ہے تو اس نے قربانی کے فلسفے کو سمجھا نہیں، قربانی کے مقصد کو سمجھا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کی تھی۔ عراق کے شہر ارد کے رہنے والے تھے، خاندان پورا بت فروش تھا، بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے خاندان اور گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ نے نبوت کا عالی مقام عطا کیا۔ آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور ابو الانبیاء کہنے کا جو بیک گراؤنڈ اور پس منظر ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے، اس لیے ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ابو البشر کہتے، تمام انسانوں کے باپ، اور حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے باپ، کہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی اس دنیا میں آئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ہجرت کی، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ اس زمانے کا بادشاہ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اس کو یہ بات ناگوار گزری، اور قرآن کریم میں کئی واقعات اس تعلق سے ذکر کیے گئے۔ مجھے ان واقعات میں نہیں جانا ہے، بتانا یہ ہے کہ بادشاہ وقت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا یہ عمل برداشت نہیں ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف دینے کا سلسلہ شروع ہوا، حتیٰ کہ دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اور اس زمانے میں جو سب سے بدترین سزا دی جا سکتی تھی وہ یہی کہ جیتے جی زندہ جلا دیا جائے، اور ایسی آگ تیار کی گئی کہ اس آگ کے قریب جانا ممکن نہیں تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے؟ تو گوفن میں ڈال کر کے ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں آتا اللہ پاک نے فرمایا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار رکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ہمارے بندے ابراہیم کے لیے۔ تو آگ دہک رہی تھی، اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے، بلندی بہت زیادہ تھی، لیکن آگ بھی اللہ کے حکم کے تابع۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک رواں بھی نہیں جلا۔ اللہ نے دہکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم کو سلامت رکھا۔ پھر حضرت ابراہیم کو اللہ کے حکم سے ہجرت کرنی پڑی، ملک شام جانا پڑا۔ اور قصہ مختصر یہ کہ پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے اولاد ہوئی جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اولاد کی محبت آئی، اللہ پاک کو گوارا نہیں ہوا، اللہ نے امتحان لیا کہ ابراہیم کے دل میں ہماری محبت زیادہ ہے یا اولاد کی محبت۔ ایک امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ صبح ہوئی، ایک جان کی جو دیت ہوتی ہے 100 اونٹ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نام پر ذبح کیے۔ دوسری رات پھر خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ پھر صبح 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسرے دن پھر خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی، مگر یہ سمجھ گئے کہ اللہ پاک بیٹے کی قربانی چاہتے۔ حضرت ابراہیم ملک شام میں تھے،
اور حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو اللہ کے حکم پر آج جہاں مکہ مکرمہ مسجد حرام بیت اللہ ہے اس مقام پر چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، جس کا تذکرہ پچھلے ہفتے ہم نے کیا۔ جب جانے لگے چھوڑ کر تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے دامن پکڑا اور پوچھا کہ ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ یہاں نہ زندگی ہے، یہ نہ جینے کے اسباب ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو حضرت ہاجرہ نے جواب دیا تھا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے، اور جانے کے بعد نہ جانے کتنے دنوں کے بعد یہ خواب دیکھا جس میں اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہے تھے۔ تو پھر ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے اور حضرت اسماعیل کو لے کر کے مینا کے میدان میں پہنچے، اور وہاں جا کر کے مینا میں شیطان نے اس حکم کی تعمیل سے روکنا چاہا، اس حکم کی تعمیل سے روکنا چاہا تو حضرت ابراہیم نے اس کو کنکر مارے تھے۔ حج کا یہ عمل ہے، جب مینا کے میدان میں جاتے ہیں تو 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ اور جو لوگ 13 تاریخ کو رک جاتے ہیں، ایسے 3 دن یا 4 دن شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا عمل تھا جو حضرت ابراہیم کو شیطان نے اللہ کے حکم کی تعمیل سے روکنے کی، گمراہ کرنے کی، بہکانے کی کوشش کی تھی، تو حضرت ابراہیم نے کنکر مارے تھے۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو مینا کے میدان میں اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا عمل مکمل کیا، لیکن حضرت ابراہیم کی قربانی مقصود نہیں تھی۔ اللہ نے اسماعیل کی جگہ پر جنت سے مینڈھا بھیجا اور اس کی قربانی عمل میں آئی۔ اگر حضرت اسماعیل کی قربانی ہو جاتی تو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو اپنی اولاد میں سے ایک بچے کی اللہ کے نام پر قربانی دینی پڑتی۔ ظاہر بات ہے یہ ممکن نہیں تھا سب کے لیے، اور اس امتحان میں سب کامیاب ہو جاتے ایسا مشکل تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ جان کی قربانی کو مال کی قربانی سے بدل دیا، کہ آج جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ ایک جانور خرید کر لائے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ نیت اور جذبہ یہ کہ آج اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی نوبت آئی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، مال قربان کرنے کی ضرورت پیش آئی ہم اس کے لیے تیار ہیں، عزت و آبرو خواہشات نفس کی قربانی دینے کی ضرورت آئی، موقع رہا، ہم اس کے لیے تیار ہیں، اولاد کی قربانی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ جذبہ، اس کے اظہار کے لیے آدمی جانور قربان کرتا ہے۔ تو جانوروں کی قربانی مقصود نہیں ہے، جانور کی قربانی صرف اللہ کی اطاعت اور اتباع سنت کا ایک جز ہے، اور اصل قربانی تو یہ ہے آپ اگر جانور کی بھی قربانی کریں، اسے لائیں، اسے پالیں، اولاد کی طرح اس کو محبت دیں، اور پھر اس جانور کو آپ بقرعید پہ ذبح کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنی محبت کے گلے پر چھری پھیرنا کتنا مشکل ہے۔ جو لوگ جانور پال کر کے، کھلا پلا کر کے، سال 2 سال محنت کر کے جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو پورا گھر روتا ہے، پورا گھر روتا ہے، اور گھر کے افراد اس کا گوشت تو کھا نہیں سکتے، ایسی حالت ہو جاتی۔ اصل جذبہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جس چیز کی قربانی کی ضرورت ہوگی ہم اس چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قربانی کے ذریعے سے یہ جذبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔
اور قربانی صرف قربانی کے انہی 3 دنوں میں جانور کا ذبح کرنا عبادت ہے، ورنہ سال بھر جانور ذبح کرنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ جانور کا ذبح کرنا ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، صرف انہی 3 دنوں میں جانور ذبح کرنا نیکی ہے، ورنہ جانور ذبح کرنا نیکی نہیں ہے۔ 11 مہینے 27 دن جانور ذبح کرنا نیکی نہیں ہے، یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور یہی بات اگر دنیا والوں کو معلوم ہو جائے تو بہت سارے مسائل، اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ہم بھی کوئی جانور کو کاٹنا، ذبح کرنا نیکی نہیں سمجھتے، صرف ذی الحجہ کی 10، 11، 12 ان 3 تاریخوں میں جانور ذبح کرنا نیکی ہے بس، اور وہ بھی اس جذبے کے اظہار کے لیے کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے حکم پر قربان کیا تھا۔ اللہ نے اسماعیل کی جان نہ لیتے ہوئے مینڈھا بھیجا اور مینڈھے کی قربانی عمل میں آئی، اسی کی اتباع اور پیروی میں ہم جانور ذبح کرتے بس 3 دن۔ تو حج اللہ تعالیٰ کے کچھ مقبول بندوں کے مقبول اعمال کا مجموعہ ہے، جس کی ادائیگی کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور جائیں گے، اور انشاءاللہ حج کے ایام آئیں گے تو حج بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو لوگ واقعی سچی تڑپ رکھتے ہیں حج کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی حج مبرور اور مقبول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی رفع شأن المساجد وجعلها مأوى لكل راكع وساجد واشهد ان لا اله الا الله ما من شجر ولا حجر الا له مسبح وعابد واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه ومن سار على نهجهم الى يوم الدين اما بعد فمعشر المصلين المسلمين اتقوا ربكم وصلوا خمسكم قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ أيها المستمعون، حديثنا اليوم عن المساجد، فهو يتكلم معنا ويخبرنا عن نفسه وعن مكانته وعن زواره، فهيا لنستمع ما يقول: أنا المسجد بيت الله، من جاءني فقد زار الله، فهو في ضيافة رب العالمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله، وحق على المزور أن يكرم زائره۔ رواه الطبراني في الكبير۔ أن المسجد أطهر البقاع على الأرض وأحبها إلى الله، فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبرائيل، فسأل جبرائيل فقال: خير البقاع المساجد وشرها الأسواق۔ أن المسجد بيت كل مؤمن تقي، أن المسجد الصلاة في ب25 ضيفا، أن المسجد من أتاني فمعه شهادة زمان من ملك الملوك، أن المسجد روضة من رياض الإيمان، أن المسجد مراح ومستراح للأرواح الطاهرة، ومأوى ومستقر للأسجاد العابدة، ومكان سكينة للقلوب النقية، وموضع أنس للنفوس المطمئنة،
فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رياض الجنة قال المساجد. ثبتت هذه المعاني الجليلة كلها في الأحاديث والآثار. وقد ثبت في الصحيح ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيوت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا أردتم السكينة وراحة البال فتعالوا إلي. وإن أردتم مجالسة الملائكة فأجلسوا فيها. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي جعل المساجد أشرف البقاع وأحبها إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسهم لا يمنعه إلا أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبس والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث. فاتقوا الله عباد الله وصلوا وسلموا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعادلوا عباد الله فإن الله أمر بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.